السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمدللہ، ہم اس ذات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کا نور عطا فرمایا۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں سچی توبہ کرنے کا بہترین طریقہ معلوم ہوا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی توبۃ النصوح اور دعا ایک عبادت۔ یعنی آج کے ہمارے ٹاپک کے اندر دو ٹاپک ہیں، ایک ہے توبۃ النصوح کا اور دوسرا ہے دعا کا۔ ہمارے پچھلے سبق کے اندر یہ چیز پوچھی گئی، سوال پوچھا گیا معافی کے حوالے سے، پھر اس سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ توبۃ النصوح ہوگا۔ ساتھ میں دعا کا بھی سوال آیا تو ہم نے سوچا اس کو بھی درس کا ہم حصہ ہی بنا لیتے ہیں تاکہ تفصیلی ذکر ہو سکے۔ جیسا کہ آپ احباب کو پتہ ہے ہماری پچھلی کلاس بیماری کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی، آج بھی کوئی حالات بہتر نہیں ہے، نزلہ، ریشہ، زکام، زبان پہ زخم اور گلے کے زخم ہے، لیکن چونکہ اگلا ہفتہ جو آنے والا ہے اس میں پھر لوگوں نے اعتکاف بھی بیٹھ جانا ہے، دن تھوڑے رہ گئے ہیں، مناسب نہیں تھا کہ ہم چھٹی کرتے، تو آنے والے ہفتے میں یہ اعتکاف سے پہلے آخری ہفتہ ہوگا اور کوشش یہی ہوگی کہ اس میں پے در پے درس ہو اور آخری اشرا کوئی بھی درس نہ ہو، تاکہ جن لوگوں نے اعتکاف کرنا ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا اعتکاف کر سکیں۔ تو جن لوگوں نے آخری اشرے کی عبادات میں خوب اپنے آپ کو یعنی کہ کھپانا ہے وہ کھپا سکے اور پھر ان کو ریسٹ کا موقع بھی مل سکے۔
بات کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے ایک چیز کا گلا یہ کہ لاسٹ سبق میں بھی یہ کہا تھا کہ بہت اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے، تو اس میں احباب کو ضرور شامل کیا کیجیے۔ آج تو نارمل سے بھی کم جو ہے وہ اٹینڈنس یا حاضری لگ رہی ہے، اس چیز کا ایک گلا جو کہ کوشش کی کہ شروع میں ہی ہم اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیں۔ جی، اہم کس طرح ہے آج کا ٹاپک؟ جی اہم اس طرح سے ہے، دیکھیں ایک ہمارے معاشرے میں ایک روایت جو کہ ضعیف روایت ہے وہ گھومتی رہتی ہے، جس میں ہوتا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمتوں کو سمیٹنے کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اسی طرح تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ ہاں یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، صحیح درجے کو نہیں پہنچتی، لیکن یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ رمضان کا خاصہ ہے کہ رمضان کی رحمت مانگنا رمضان میں، اور رمضان میں مغفرت طلب کرنا، اور رمضان میں ہی جہنم سے خلاصی کا سامان کرنا، یہ رمضان کا خاصہ ہے۔ اور جہنم سے خلاصی کا جو سامان ہے اس میں دو طرح کا سامان ہے، ایک ہے خوب عبادات کرنا۔ خوب عبادات سے ہوگا کیا کہ جتنے صغیرہ گناہ ہوں گے ان کی معافی ہو جائے گی، لیکن جو ہمارے کبیرہ گناہ ہے جو کہ ہم انسان ہونے کے ناطے اور کچھ شیطان کے ورگلانے میں آ کر ہم نے پورے 11 مہینے کیے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کی معافی کے لیے توبۃ النصوح بہت ضروری چیز ہے۔ اس حوالے سے یہ ایک اہم ٹاپک تھا جو کہ آپ لوگوں کے سامنے آج رکھنا ہے۔ توبۃ النصوح ہے کیا اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ موضوع ہر ایک بندے کے لیے، خاص طور پہ جو مسلمان ہے اس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہاں جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی توبۃ النصوح کرے گا تو وہ بھی کامیابیوں سے درکنار ہو جائے گا۔ ایسا ہے کہ توبۃ النصوح سے پہلے ہم یہ پہچان لیتے ہیں کہ گناہ، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ کی ہم ڈیفینیشن کر لیتے ہیں، ڈیفرینسیشن کر لیتے ہیں۔ جس صغیرہ گناہ کی تعریف اگر ہم دیکھیں تو صغیرہ گناہ وہ گناہ ہے جن پر قرآن و حدیث میں کوئی خاص حد، لعنت، جہنم کی وعید یا اللہ کے عذاب کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ یہ وہ گناہ ہے جو اگرچہ ناپسندیدہ ہے لیکن سچی توبہ، نیک اعمال اور استغفار کے ذریعے مٹائے جا سکتے ہیں، جیسا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 کے مطابق اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے، یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ کی کیا، صغیرہ گناہ کی تعریف میں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ایسے گناہ ہیں جن کے اوپر کوئی شریعت میں خاص حد، لعنت یا جہنم کی وعید یا اللہ کا غضب ذکر نہ کیا گیا ہو۔ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ جی کبیرہ گناہ وہ بڑے گناہ ہیں جن کے ارتکاب پر شریعت میں سخت وعید سنائی گئی ہو، جیسے کہ جہنم کی سزا سنائی گئی ہو، اللہ کا غضب، لعنت یا دنیا میں ہی حد یعنی شرعی نظام کا نفاذ جو ہے سنایا گیا ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول اللہ وما ہن، قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم وتولی یوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات۔ صحیحین کی حدیث کے مطابق ہے جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے بڑے گناہوں سے بچو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں 7؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک، جادو، ناحق قتل، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا، پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔
یعنی گناہوں کے نتیجے میں علماء حق کے مطابق ہر مسلمان کو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے اور صغیرہ گناہوں پر بھی استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ اگر صغیرہ گناہوں پر مسلسل اصرار کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ گناہوں میں بدل جاتے ہیں۔ یعنی اگر صغیرہ گناہ بھی مسلسل اصرار کے ساتھ بار بار کیے جائیں تو وہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ اب جی ہم نے پہچان لیا کہ صغیرہ گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے۔ صغیرہ گناہ کا ہمیں جو پتہ چلا وہ یہ پتہ چلا ایسے گناہ ہیں جن کے اوپر سزا، حد، اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب، جہنم کی وعید نہ سنائی گئی ہو، جبکہ کبیرہ گناہ کے اوپر یہ چیزیں سنائی گئی ہو، ان چیزوں سے ڈرایا گیا ہو، جہنم کی سزا، اللہ کا غضب، لعنت یا دنیا میں حد کا کہا گیا ہو، تو ان سے پھر بچنا کیسے ہے؟ اور اگر نہیں بچ سکے تو اب ان سے معافی کی کیسے، اپنا کھاتا کلیئر کیسے کروانا؟ علماء کی تحقیق کے مطابق جی توبہ کی دو بنیادی قسمیں ہیں جی۔ سب سے پہلی توبہ ہے توبۃ النصوح، دوسری ہے جی عمومی توبہ۔ توبۃ النصوح جو ہے یہ وہ سچی اور خالص توبہ ہے جس میں انسان اپنے گناہوں پر مکمل ندامت کا اظہار کرتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتا ہے۔ یعنی خالص توبہ کرنا، سچے دل سے توبہ کرنا توبۃ النصوح کہلاتا ہے۔ اور اس میں بنیادی تین شرطیں ہیں، کون کون سی؟ کہ انسان اپنے گناہوں پر مکمل نادم ہوتا ہے اور گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتا ہے۔ عمومی توبہ کیا ہے جی؟ یہ وہ عام توبہ ہے جو عموماً زبان سے استغفار کہنے تک محدود رہتی ہے، لیکن دل میں پختہ عزم اور عملی تبدیلی کی کمی ہوتی ہے۔ یہ ایک عمومی توبہ ہے۔ اس توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ انسان جو ہے وہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ انسان کو اپنے قریب کر لیتا ہے، لیکن مکمل معافی کے لیے توبۃ النصوح ہی ضروری ہے۔ جیسا کہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ایمان والو توبۃ نصوح کرو۔ اچھا، ایک اضافی قسم بھی ہے جو بعض اہل علم نے توبہ کے لیے کی ہے، وہ ہے جیسے توبۃ الفرض ہے، یعنی واجب اعمال کی توبہ، شرک سے توبہ ہے، کفر یا نفاق سے توبہ ہے، یعنی کسی بھی بڑے گناہ سے، یعنی کوئی بھی بڑا گناہ کرتا تھا اس سے ہر گناہ کی انڈیویجول توبہ کی اس نے، تو یہ بھی ایک توبہ کی قسم ہے۔ بنیادی طور پہ دو ہی قسمیں ہیں، ایک توبۃ النصوح ہے، ایک عمومی توبہ ہے، اور بندے کو توبۃ النصوح کرنی چاہیے اور کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اچھا، اب ہم نے توبہ کر لی تو توبہ کی کیا گارنٹی ہے کہ قبول ہو جائے گی؟ ہم نے توبہ تو کر لی تو توبہ کی کیا گارنٹی ہے قبول ہو جائے گی؟ پہلی تو 3 شرطیں کم از کم پوری ہونی چاہیے۔ وہ کون سی 3 شرطیں ہیں؟ ایک ہے کہ نادم ہو اپنے گناہ کے اوپر، دوسرا یہ ہے کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دے، تیسرا یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی نہ کرنے کا عزم کرے، اور ایک اور چیز کا خیال کرے کہ یہ توبہ قیامت آنے سے پہلے پہلے کرنی ہوگی۔ تو قیامت اجتماعی بھی ہے اور انفرادی بھی ہے۔ انفرادی قیامت یہ ہے کہ آپ کی موت آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موت سے پہلے پہلے کی گئی توبہ جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ اگر نزا آ گئی پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 17 کے اندر فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے صرف ان لوگوں کی ہے جو جہالت سے برائی کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ پھر مہربان ہو جاتا ہے اور پھر ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اللہ مہربان ہو جاتا ہے، اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔
اچھا، اس آیت میں ہمیں واضح پتا چلا کہ توبہ کو جلدی کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ موت سے پہلے کرنا ہے. کسی کو کیا پتا کہ موت کب آ جانی ہے؟ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ میں نماز کا ایک طرف کا سلام پھیرتا ہوں، مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف کا سلام پھیروں، اس کے درمیان مجھے موت آ جانی ہے. تو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا ہے تو ہم کون سی لمبی چوڑی پھر پلاننگ میں پڑے ہو. جیسے ہی کوئی گناہ ہو جائے، ہمیں ندامت ہو جائے، پتہ چل جائے، فوراً سے پہلے توبہ کریں تاکہ اپنا کھاتا جو ہے وہ کلیئر ہو سکے. قیامت کے بعد کی توبہ جی وہ قبول نہیں ہوگی. موت کے وقت یا قیامت کے دن کی گئی توبہ، کیونکہ تب تو سب کچھ دیکھ لینا نا، اور دیکھنے کے بعد انسان کہے گا جی میں تو اب توبہ کرتا ہوں. جیسے کہ فرعون کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا نا تو اس نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی کہ چلے میں توبہ کر لیتا ہوں. اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس کی 91 آیت میں کیسے فرمایا جی؟ آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب، حالانکہ بے شک تو اس سے پہلے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں سے تھا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موت کے پاس جیسے نظر لگ جائے نا، جیسے اب گارنٹی ہو گیا کہ میں مرنا ہی ہے، تب کی توبہ قبول نہیں کرتا. اس سے پہلے پہلے جب بھی آپ لوگوں سے گناہ زرد ہو جائے تو گناہ کے فوراً بعد جو ہے وہ توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جائے گی. سگیرہ گناہ ہوتے کیا ہیں جی؟ ان کی کچھ مثالیں آپ لوگوں کے سامنے لسٹ کے سامنے رکھ دی ہیں جی. سگیرہ گناہ مثلا بلا وجہ غصہ کرنا، فضول اور لا یعنی باتیں کرتے رہنا، بلا ضرورت زیادہ ہنسنا، چگلی کھانا مگر بغض و فساد کی نیت سے نہ ہو. اگر بغض و فساد کی نیت سے چگلی کھاؤ گے تو وہ کبیرہ میں چلا جائے گا. نماز میں معمولی خیالات کا آنا، بلا وجہ شکایت کرنا یعنی ہر وقت روتے رہنا، بے مقصد وقت ضائع کرتے رہنا، فضول خرچی کرنا مگر حد سے زیادہ نہ ہو. اگر حد سے زیادہ فضول خرچی کرو گے تو پھر وہ بھی کبیرہ میں چلی جائے گی. بعض وجہ کے نیند یا سستی کی وجہ سے نماز میں تاخیر کرنا، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے جو گناہ ہیں یہ صغیرہ گناہ میں آتے ہیں. لیکن پھر وہی بات دوبارہ نوٹ رکھ لیں کہ اگر کسی صغیرہ گناہ کے اوپر بھی بار بار اس کو کریں گے نا تو وہ معمولی نہیں ہوگا بلکہ وہ بھی گناہ کبیرہ پھر بن جائے گا. گناہ کبیرہ کیا ہے جی؟ گناہ کبیرہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جادو کرنا یا کرانا، قتل نہ حق کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، نماز چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دینا، حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا. حج فرض ہونے کے باوجود کا کیا مطلب ہے کہ اب اتنی استطاعت ہوگی ہے، اللہ تعالیٰ نے مالی طور پہ جانی طور پہ اتنی استطاعت دے دی ہے، پھر بھی بلا وجہ دیر کرتے جانا، اگلی دفعہ جاواں گے، اگلی دفعہ جاواں گے، اگلی دفعہ جاواں گے وغیرہ وغیرہ. جو بھی سود کھانا اور لینا دینا، یتیم کا مال کھانا، زنا کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، فریب دینا، لوگوں پر جھوٹا الزام لگانا، دھوکہ دہی، خیانت کرنا، غیبت اور بہتان تراشی کرنا، رشتہ داری توڑنا، چوری کرنا. یہ ساری لسٹ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی. اس میں اور بھی ہیں، یہ تقریباً 30 کے قریب میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے 100 کبیرہ گناہ کے اوپر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے. تو یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے موٹے موٹے 30 جو ہے وہ لسٹ بنا کے رکھ دی ہے. اب ہے جی توبہ النصوح ہے کیا؟ ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور اس کو لے کے ہم پھر چلتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. توبہ کا مطلب ہے جی اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا، اس پر نادم ہونا اور دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا. لیکن توبہ النصوح ایک خاص قسم کی توبہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. سورۃ تحریم میں ہم پڑھ چکے، تلاوت کر چکے. علماء اہل الحق فرماتے ہیں جی توبہ النصوح کا مطلب ہے ایسی خالص توبہ جو مکمل اخلاص، پختہ ارادے اور ندامت کے ساتھ کی جائے. اب شرطیں کیا ہے؟ ایک تو 3 شرطیں یہ واضح ہوگی جی، نادم ہو، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو اور فوراً اس کو چھوڑ دے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور شرط ہے، وہ بھی ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. شرط جیسے ہے جو گناہ کو فوراً چھوڑنے کی، اس کی دلیل آپ لوگوں کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 39 میں ہم رکھتے ہیں جی فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب الیہ ان اللہ غفور رحیم. پھر جو شخص اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے.
بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یعنی اس آیت میں کیا ہے جی؟ سچی توبہ کے لیے سب سے پہلے کیا ہے جی؟ وَأَصْلَحَ، یعنی کہ گناہ چھوڑ دینا، اپنی اصلاح کر لینی ہے. ٹھیک ہے، پہلی شرط کیا آگی؟ گناہ کو فوراً چھوڑ دینا. دوسری شرط گناہ پر ندامت اور شرمندگی. اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2749 کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کرے گی پھر توبہ کرے گی اور اللہ انہیں بخش دے گا. یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے توبہ کرنے والوں کی توبہ. اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والوں کی توبہ پسند ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم سے گناہ ہو جائے نا اس کے اوپر شرمندگی کرو اور ندامت اختیار کرو، کیونکہ اگر تم گناہ کرو گے ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. تو اسی لیے ہمیں اپنے گناہوں پہ ندامت ہونی چاہیے اور ندامت کے بعد پھر توبہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 کے مطابق وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور یقیناً میں اس کو بہت بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر قائم رہے. یعنی بندے کا پتر بن گیا تو پھر بندے کا پتر بنا رہے، یعنی بار بار دوبارہ اس کو نہ دہرائے. ٹھیک ہے، مثلا ایک گناہ سے توبہ کی ہے تو اس گناہ میں اب دوبارہ نہ پڑے، یہ پکا اور پختہ ارادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. چوتھی شرط ہے جی، اگر کسی کا حق مارا ہو تو اسے واپس کرے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2449 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی پر ظلم کیا ہو وہ قیامت سے پہلے اس سے معافی مانگ لے ورنہ قیامت کے دن اس کے نیک اعمال لے لیے جائیں گے. یعنی کہ دیکھیں اگر کسی کا آپ نے حق مارا ہے نا تو فوراً سے پہلے اس کا حق اس کو واپس کریں. اور کیوں یہ ضروری کیوں ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں یہ حق نہ واپس کیا تو جس دن ہر ایک کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، جس دن نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نہ بیٹا ماں کو پہچانے گا، نہ بھائی کو، نہ بھائی بہن کو، نہ بہن بھائی کو. اس دن کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں لے کے جس کا اس نے حق دینا ہے اس کو ادا کر دی جائیں گی. اور پھر اگر پھر بھی پوری نہ ہوئی، اگر پھر بھی حق ادا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا کہ جس کا حق دینا ہے اس کے گناہ اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. یعنی کہ اگر تو یہ کامیاب ہو بھی رہا تھا، جنت میں جا بھی رہا تھا، تو اپنے اس ناحق جو دنیا میں مارا اس نے حق، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو اس لیے یہ 4 شرطیں بہت ضروری ہیں توبہ النصوح کے حوالے سے. سب سے پہلے تو گناہ کو چھوڑو، دوسرا گناہ پر ندامت اور شرمندگی اختیار کرو، تیسرا آئندہ کبھی بھی نہ کرنے کی کوشش کرو. اور اگر کسی حقوق العباد والا گناہ ہے آپ کا تو اس حقوق العباد سے یا تو دنیا میں اس سے معافی لے کے جاؤ یا اس کا حق واپس کرو. یعنی حساب کتاب جو بھی کرنا ہے اس کے ساتھ ادھر ہی کر کے جاؤ، اس کو قیامت کے لیے نہ رکھو. توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عملی طریقہ. کچھ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے زیادہ سپیڈ بھی نہیں پکڑ سکے تو یہی نہیں ٹاپک پہنچا قریب ہونے کو. بہرحال یہ بہت ضروری ہے، اس کو دیکھیں جی توبہ کا طریقہ. اور ایک سجیشن بھی ہمارے ساتھ ہی ہمارے ایک ساتھی نے دی، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. اگر تو کلاس میں ٹائم بچا کلاس میں رکھیں گے، ادروائز گروپ میں رکھ دیں گے. جی توبہ تو پہلی بات ہے جی، کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جانی ہے جی. سب سے پہلے تو روز کریں. روز کرنے کے لیے کچھ پوائنٹ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، جلدی ان سے گزروں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے. نیت اور اخلاص ہو. سب سے پہلا پوائنٹ نیت اور اخلاص ہو. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ استغفار پڑھنا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا کرتے تھے، اور ایک مجلس میں 70 سے زیادہ دفعہ پڑھا کرتے تھے. یعنی آپ لوگ کم سے کم ہر روز 100 مرتبہ استغفار پڑھیں. 2 چیزیں، نیت اور اخلاص ہو، استغفار
پڑھیں۔ تیسرا ہے سید الاستغفار پڑھیں، صبح اور شام ایک ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6306 میں آیا ہے کہ جو شخص یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھ لے، اگر وہ دن میں پڑھے اور اسی دن فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا، اگر وہ رات کو پڑھے اسی رات فوت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ وہ ہے کیا؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی و ابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، سارے یاد کریں، سید الاستغفار ہے، اور اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6306 میں فرمایا ہے کہ جس نے دن کو پڑھی مر گیا تو جنت میں جائے گا، جس نے رات کو پڑھی رات کو مر گیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ چوتھے نمبر پہ یہ رات کو سونے سے پہلے اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں اور اس کی توبہ کریں، مثلاً جو گناہ ہوئے ان پر فوراً استغفار کریں، کسی کا حق مارا تو اس کو واپس کریں یا اس سے معاف کروائیں، نماز میں کوتاہی ہوئی ہے تو قضا نماز پڑھیں پھر سوئیں، کسی سے بدتمیزی کی ہو تو معذرت کریں۔ جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق 2459 عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، یعنی عقل مند ہونے کی نشانی ہے کہ وہ اپنا محاسبہ خود کرے۔ 5 نمبر نیک اعمال کرنا تاکہ توبہ قبول ہو جائے، یعنی اپنے نیک اعمال کو بڑھا دو۔ سورۃ ہود کی 114 کے مطابق واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور نماز قائم کرو اس وقت جب دن شروع ہونے کو ہو اور اس وقت جب ختم ہونے کو ہو، یعنی اس میں 5 نمازیں آ گئی، دن شروع ہونے اور رات ختم ہونے تک 5 نمازیں اس آیت میں آ گئی، یعنی اس وقت جب رات کا ابتدائی حصہ گزر رہا ہو۔ یاد رکھو نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے کس کے لیے نصیحت؟ ان کے لیے جو نصیحت لیتے ہیں، جو نصیحت لیتے ہی نہیں ہیں ان کا فائدہ نہیں ہے۔ نیک اعمال میں اور بھی چیزیں شامل ہیں، جیسے 5 وقتہ نماز ہے، صدقہ و خیرات دینا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، رات میں تہجد پڑھنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کسی کا دل خوش کرنا ہے، یعنی بہت سارے نیک اعمال ہیں، اس میں تو خیر لمبی چوڑی چیز ہے۔ توبہ کی قبولیت کی شرائط کیا ہے؟ جی بار بار وہی ٹاپک میں آتی ہے، دہرائی جاتی ہے کہ 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ چھوڑ دو گناہ، نادم ہو جاؤ، دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کر لو۔ 6 پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں جی۔ روزانہ توبہ کریں، یہ مسنون طریقہ ہے۔ نیت اور اخلاص ہو، استغفار پڑھیں، سید الاستغفار پڑھیں، رات کو گناہوں کا محاسبہ کریں اور توبہ کریں، نیک اعمال کریں اور توبہ کی قبولیت کی شرائط کو پورا کریں۔ اب فوائد کیا ہوں گے جی توبہ تو نسوخ کرنے کے؟ سچی توبہ کرنے والوں کے لیے جی بے شمار فضائل ہیں، گنے نہیں جا سکتے، کچھ آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ سورۃ البقرہ کی 222 آیت میں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ اکیلا ہی فائدہ ہونا تو تب بھی ہر چیز ختم، یہ اکیلا بھی فائدہ ہو تو ان اللہ یحب التوابین۔ دیکھیں ہمارے بھی محبوب ہوتے ہیں، اگر ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو خود سوچیں کیا ہوگا۔ اللہ نے کرائیٹیریا بتایا اپنے محبوب بنانے کا اس آیت میں، کیا کرائیٹیریا بتایا؟ سورۃ البقرہ کی 222 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر ہے جی ایک اور فائدہ، گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 کے مطابق فَأُولَٰئِکَ يُبْدِلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، توبہ کرنے والوں کے۔ لمبی آیت ہے لیکن ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے اللہ دعائیں قبول کرنے لگ جاتا ہے۔ ہمیں گلا ہوتا ہے نا، ہم جی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا نہیں قبول کر رہا، جی ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی، جی کیسے ہماری دعائیں سنی جائیں گی؟ جی اس کا کیا حل ہے؟ تو واضح حل ہے، سورۃ نوح کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ استغفار کرو، یعنی توبہ کرو، تو توبہ کرنے کا ایک اور یہ واضح فائدہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، جیسی دعائیں کرو گے قبول ہوگی۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، سورۃ بقرہ کی 186 آیت کے مطابق میں قریب ہوں، دعا قبول کرتا ہوں جب کوئی مجھے پکارتا ہے۔ تو توبہ تو نسوخ کرنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔
تو اس آخری فائدے کے حوالے سے ہم نے اپنا ایک ٹاپک ایڈ کیا تھا جی، دعا ایک عبادت ہے اور دعا کا طریقہ، اور اس کے لیے ایک لمبا چوڑا میں نے آپ لوگوں کے لیے درس تیار کیا تھا، تاکہ یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہے، توبہ بہت اہم ہے، دعا بہت اہم ہے۔ اس میں نے کوشش کی ہے ہر چیز کو کور کرنے کی کہ دعا میں جی اجتماعی دعا ہونی چاہیے، انفرادی ہونی چاہیے، کس وقت قبول ہوتی ہے، کس وقت نہیں قبول ہوتی، دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، ایسے کن الفاظ سے دعا کی جائے کہ وہ دعا قبول ہو، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے میں نے اکٹھی کر رکھی ہیں۔ انشاءاللہ کل کی کلاس جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی کلاس ہوگی، ہم کوشش کریں گے بغیر کسی گیپ کے، یا ایسا کرتے ہیں اتوار کو نہیں کرتے، لوگ تھکے ہوتے ہیں، چھٹی کا دن ہے، انہوں نے ریسٹ فرمانا ہے، سوموار والے دن ہم انشاءاللہ دعا اور کوشش کریں گے، اس کے ساتھ احسان ہمیں بولا گیا تھا جی، احسان کو ہم کور کریں۔ اس کے بعد پھر اگلی جو بدھ کی کلاس ہوتی ہے، بدھ میں پھر ہم چونکہ اگلا ہفتہ اعتکاف کا آنے والا ہے، تو اعتکاف کے اوپر ہم جو ہے وہ اس کے مسائل کو بیان کریں۔ اس کے بعد پھر ایک دن کے گیپ سے ہم پھر ایک کلاس کریں گے، اس کلاس میں ہم جو ہے وہ فطرانہ صدقہ فطر، عید کے مسائل اور ان چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ ایک آپ لوگوں کے ساتھ گلے کے ساتھ دوبارہ گلہ کرنا، مقصد یہ ہے کہ یاد دہانی ہو اگلی کلاس کے لیے کہ اٹینڈنس جو ہے وہ بڑھائے، اپنے احباب کو بولا کریں، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو سیکھیں گے نا۔ اگر 20 منٹ کا لیکچر، 30 منٹ کا ایک درس ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ تو سیکھیں گے۔ میرے پاس جو ٹائم آ رہا ہے نا، وہ 3 سے 4 منٹ آ رہے ہیں، اس میں وہ ایک ہمارے ہی گروپ میں سے ایک بندے نے مجھے سجیشن دی، میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ